الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. دوستو، بزرگوں، عزیزوں، آج خیال تھا یہ تاریخ ولادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اسی مدت بیان کروں گا، لیکن اخبار دیکھنے کے بعد راہ نہیں بنے گی. اس وقت جو واقعات پیش آ رہے ہیں اسلام کے خلاف، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، اس کے متعلق کچھ عرض کروں. یہ خیال ہوا، اس کے لیے سب سے بہتر سورہ میرا خیال ہے کہ انا اعطیناک الکوثر ہے. اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، آپ کے تشفی کے لیے اس سورہ کو نازل فرمایا، جو سب سے چھوٹی سورہ ہے، مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس میں انعامات بھی بیان فرمائے اللہ تعالیٰ نے، اور احسانات بھی بیان فرمائے، اور انتقامی جو چیز ہو سکتی ہے نبی کے خلاف اس کو بھی بیان فرمایا، تاکہ آپ کو تسلی بھی ہو جائے. اس بنا پر اس چھوٹی سورہ میں اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ بیان فرمایا. مجھے ایک واقعہ بھی یاد آیا. ہم لوگ فتح پور تالجہ تھے، وہاں شاہ رسول اللہ صاحب بھی تھے. اس وقت بھی کسی دشمن اسلام نے کوئی توہینی الفاظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم متعلق کہے تھے. پوری دنیا کے لوگ افسردہ تھے اور بہت زیادہ غمزدہ تھے. تو ہمارے حضرت وہاں شاہ رسول اللہ صاحب نے اسی عظمتی بیان فرمایا، آیت نمبر کے اس سورہ کے متعلق. اس زمانے میں ہمارے مدرسے میں مولانا محمد حنیف صاحب جو ہمارے مدرس تھے، ان کو بھی بیان کرنے کے لیے آبادی میں بھیجا، اور انہوں نے بہت زبردست بیان کیا. سب کو تسلی ہوئی، بیان سے تسلی ہوئی. وہی چیز مجھے یاد آئی، میں نے کہا کہ یہی سورہ میں بھی پڑھ لوں. اس کے متعلق جو کچھ مختصر سا بیان ہو سکتا ہے وہ کر دوں. انشاءاللہ العزیز اس سے ہم کو تسلی بھی ہوگی اور اللہ تعالیٰ بھی انشاءاللہ راضی ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا ہے. کوثر کے ساتھ حوض کوثر بھی بولا جاتا ہے، نہر کوثر بھی بولا جاتا ہے کہ جنت بھی ہے، سب نہریں بھی ہیں اور حوض بھی ہے. اور ایک کوثر کے معنی خیر کثیر کے ہیں، کوثر کثرت سے ہے. یہ بہت سی چیزیں آپ کو دی ہیں، اس میں سے حوض کوثر بھی ہے اور نہر کوثر بھی ہے. جز ہو گیا اس کا. پہلے تھا حوض کوثر یا نہر کوثر منفرد. یہ کوثر کے معنی اگر کثرت کا سورہ لیا جائے تو معنی کہ بہت سی چیزیں آپ کو دیا ہے. اس نے حوض کوثر بھی دیا ہے، نہر کوثر بھی دیا ہے. بہرحال بطور امتنان کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر دیا. اس کوثر میں قرآن بھی ہے، دین بھی ہے، شفاعت کبریٰ بھی ہے، بہت سی چیزیں ہیں. اس بنا پر اس کا بھی تصور ہونا چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ نعمتیں دی ہیں کہ ان جیسے بےہودوں کے کہنے سننے سے کوئی اثر نہیں پڑتا. پہاڑ پر اگر مچھر ڈنگ مارے تو اس کو اثر ہوگا؟ کچھ نہیں.
اسی طرح مچھروں سے بڑھتی ان کی قیمت کوئی قیمت نہیں. اس بنا پر ہم کو آپ کو تسلی بھی رکھنا چاہیے کہ انشاءاللہ العزیز ان کا اثر ادھر ہی پڑے گا, سیدھا نہیں پڑے گا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور آپ کی بڑائی بزرگی بڑھتی ہی جائے گی, کوئی کم نہیں کر سکتا. ایک بزرگ تھے, وہ مجلس میں کوئی بیان فرما رہے تھے, ان کی زبان سے نکل گیا محمد البشر لا کالبشر بل هو یاقوت بین الحجر. محمد البشر, دیکھیے کتنے بڑی ہے, محمد بشر ہے لیکن ہمارے اسے بشر نہیں ہے. ایسے ہیں جیسے پتھروں میں یاقوت اور جواہرات ہوتے ہیں ویسے ہیں. محمد البشر لا کالبشر بل هو یاقوت بین الحجر. جیسے عام پتھروں میں یاقوت ہوتا کتنی قیمت ہوتی ہے, اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نام تو بشر کا ہے لیکن ملائکت بھی ان کی عزت بڑھی ہے. جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے جنہیں ابھی نہیں جا سکے, بہت در دوستی مخلصم یاب تھی, نانند صحبت شراکت تھی. جب معراج میں جانے لگے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, جنہیں اسلام کے خاص مقام پر رک گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگے بڑھو, ہم چل رہے ہیں تم بھی چلو. کہا اگر ایک سرے بار پڑتا سر برم, اگر ایک بار کے برابر بھی میں آپ کے ساتھ آگے بڑھتا ہوں تو یہ سب میرا پھر جل بھول جائے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ مرتبہ کہاں کیا تھا اور کہاں کیا ہوا. محمد البشر, محمد بشر ہے لیکن فرشتوں سے ان کا درجہ بڑھا ہوا ہے. جبریل جہاں نہیں پہنچ سکے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری کو براق کو بڑھا کے چلے گئے. اس سے یہاں کے لوگوں سے کوئی اثر پڑے گا کچھ نہیں, تو ان کا مرتبہ اور بلند نہیں ہوگا. محمد البشر لا کالبشر, بہت بڑے بزرگ کا ہوگا. محمد البشر لا کالبشر بل هو یاقوت بین الحجر. جیسے اور پتھروں میں یاقوت کی حیثیت ہے, اب دل کتنا فرق ہے, ایک وہ پتھر ہے ایک پتھر, اس سے باہر پتھر لگا ہوا, اس پتھر کے بجے اور پتھر لگا ہوا. آپ یہاں اور اچھا پتھر لگا, پتھروں کی مثال نہیں, پتھر میں بھی فرق ہے. اس طرح آدمی میں فرق ہے. ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بشر ہے اور ابو جہل بھی بشر ہی تو تھا, دونوں میں تھا. وہ ابو جہل, یہ ابو العلم, ابو المعرفت, ابو المعراج. اس بنا پر آتا ہے روایتوں میں, ہماری کتاب میں لکھا ہے کہ جب نبی ان بزرگ کی زبان سے یہ بات نکلی تو ادھر سے الہام ہوا کہ تیری مغفرت کر دی گئی, کیونکہ تمہارے نبی کی میری تعریف کیا تم نے. محمد البشر, اور تمہاری مغفرت نہیں ہوئی مگر ساری ملین جتنے لوگ ہیں سب کی مغفرت ہوئی اس کلمے کو ایسے لکھا ہوا ہے. محمد البشر لا کالبشر بل هو یاقوت بین الحجر. پھر اس کے بعد ہر مہینے اس کے پڑھتے ان کے یہاں میرے دوستوں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ان کی بڑائی کو کون سمجھ سکتا ہے. علم نشرح نے صدرک, آپ کے ہم نے سینے کو علم و حلم سے نہیں کھول دیا. ورفعنا لک ذکر, ہاں ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے. ہمارے تحت سے ایک مرتبہ یہی عبارت تھا. اس دن بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پرچم لہرا رہا تھا جہازوں پر, محمد رسول اللہ, کوئی اس کو گرانے والا نہیں تھا. جیسے لا الہ الا اللہ کا پرچم بلند, محمد رسول اللہ کا پرچم بھی بلند تھا. اللہ میرے دوستو اس کو گرا نہیں سکتا. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو قدر کرنے کی توفیق دے. قدر کی سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ان کے تعلیمات پر ہم عمل کریں. خواص سے بھی تعلیمات پر عمل ختم ہو رہا ہے. میں تو آ رہا ہوں, سڑکی سے آ رہا ہوں, ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ آج جمعہ کا دن ہے. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ جمعہ کے دن یہ ہے کہ جمعہ کی نماز پڑھ کے نکلو اور ذکر کرو, اللہ فلاح دینے والا ہے. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. فلاح پا جاؤ گے. یہ فلاح پانے کے دن ہے نا, قرآن ہے کہ نہیں. یہ آج امت سڑکوں پر گھوم رہی ہے, ان کو پتہ بھی نہیں کہ نماز جمعہ کا دن ہے. سب کی ان کی تعلیمات پر عمل کرنا. آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مرض وفات میں تھے, تشریف دے جاتے تھے, اٹھ کے دیکھتے تھے کہ نماز ہو رہی کہ نہیں ہے. کہ نماز کی کتاب میں لکھا ہوا ہے. ابو بکر سے کہو نماز پڑھیں ہے کہ نہیں. سب واقعات سب
نماز کی اتنی فکر، باغیوں کی فکر اور نماز کی فکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تھی. اس وجہ سے امت کے اندر بھی یہ داعیہ اور جذبہ آنا چاہیے کہ ہمارے نبی کو جب نماز سے اتنا تعلق تھا تو ہم کو بھی تعلق رہنا چاہیے. آج سب شادی گھر آباد ہو جائیں لیکن نماز مسجد آباد نہیں، ایسے لوگ ہیں تو یہ لوگ ماننے میں. دوستو بزرگوں، ہم کو بھی کچھ کرنے کی ضرورت ہے. کامیابی تو کام سے ہوگی نہ کہ حسن کلام سے ہوگی. ذکر کے ایک سب سے اہم ذکر نماز ہے. ذکروں میں بھی لا الہ الا اللہ میں سب سے بڑا ذکر تلاوت قرآن ہے. حضور نے فرمایا افضل ذکر لا الہ الا اللہ، لیکن اور نماز سے معلوم ہوتا ہے کہ افضل ذکر تلاوت کلام اللہ ہے. اس کی ہم پابندی کریں. ہم سب کے اندر قصور ہے، ہمارے اندر قصور ہے. جو اللہ کا حق ہے اس کو ہم کیا پورا کر رہے ہیں؟ نبی کا جو حق ہے کیا پورا کر رہے ہیں؟ کتنی مرتبہ ہم درود شریف پڑھ رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے صلاۃ و سلام کتنا بھیج رہے ہیں؟ اس بنا پر ہمارا بھی کچھ حق ہوتا ہے دین پر اور اسلام پر اور نبی پر. وہ تو جو خلاف کر رہا ہے وہ تو دوزخ رسید ہو ہی رہا ہے، کوئی شک نہیں ہے. پھر درکل اسفل میں نار، جہنم کے نچلے طبقے میں جائے گا. دوستو لیکن ہمارا بھی حق ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے دعائیں کی ہیں. مزدلفہ میں دعا کیا ہے، عرفات میں دعا کیا ہے. دعا کرتے ہی رہے. آج ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کی تعظیم کریں، ان کی تعلیم کی قدر کریں. آج اگر ہم تعلیم پر قدر کرتے تو آج ہمارا یہ حاصل نہیں ہوتا. دوستو بزرگوں، ہم کو اپنے دین پر رہنا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو خیر کثیر دیا ہے. آپ کو قرآن دیا ہے. یہ قرآن موسیٰ علیہ السلام کو نہیں ملا، عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں ملا، صحابہ ملے. یہ قرآن ام کتاب ہے، ام الکتاب قرآن ہے. وہ ام الانبیاء ان کو دیا گیا ہے. بہرحال انا اعطیناک الکوثر فصل لے ربک. اب اس کا شکریہ بھی ادا کرو. آج فصل دے جو بیان کر رہا تھا مجھے یاد نہیں تھا. فصل دے اس کا شکریہ یہ ہے کہ آپ نماز پڑھیے. آپ کو جو ہمیں خیر کثیر دیا ہے، حوض کوثر دیا ہے، اور امت بھی اس کے اندر شریک ہے. جائے گی امت تو جو حضور کو حکم ہے وہی امت کو بھی حکم ہے. فصل لے ربک وانحر، آپ اپنے رب کی نماز پڑھیے، بتوں کے لیے نہیں بلکہ اپنے رب کے لیے. فصل لے ربک، اپنے رب کے لیے. بنا قربانی کیجیے. اس میں تفصیل ہے، قربانی کیجیے. قربانی یہی مراد ہے. اور میں کہتا ہوں قربانی یہ بھی ہے کہ اپنے نفس کی قربانی پیش کرو. قربانی پیش کرو. قربانی اس کی یہی ہے کہ جہاں شریعت کا حکم آ جائے اس کو آگے بڑھاؤ. جو تمہارا اس کو دبا دو. شریعت کے حکم کو بالا سب رکھو. بالا نہیں. ہمارے اگر فرماتے تھے کہ دیکھو میں یہ نہیں کہتا کہ تم دنیا چھوڑ دو، لیکن یہ ضرور کہتا ہوں کہ دنیا اس پر رکھو اور دین کو اس پر رکھو. بہت فرق ہے، برادری ہے. فصل لے ربک، اپنے رب کے لیے نماز پڑھتے. کوئی قربانی لیجیے. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. تم بر اور نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ جو محبوب چیز ہے اس پر چھوڑو گے. ہر کانشیس رہیں گے. یہ صرف تلاوت کے لیے نہیں ہے، مجھے عمل کے لیے. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. جو عمل کی جگہوں میں وہ بھی غافل ہے. اس سے وہ بھی چل رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ اللہ ہی بہتر جانتا ہمارا کیا حاصل ہوگا. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. بر کو تم نیکی کو نہیں پہنچو گے یہاں تک جو تمہاری محبوب چیز ہے ان کو چھوڑ نہ دو. ایک صحابی کہ یا رسول اللہ یہ باغ جو ہے ہم کو بہت محبوب ہے، ہم اللہ کے راستے میں دیتے ہیں. اسی باغ میں ہم لوگ جب گئے تھے حج کرنے تو اسی باغ میں ٹھہرے تھے. مجھے نبی کے سامنے مجھے اللہ تک مکا تھا. اسی کو باغ دے دیا، باغ کو دے دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے لیا. تشریف لاتے تھے اس باغ میں، پانی پیتے تھے، کھجور کھاتے تھے. تو دیکھ رہا ہے رونے کی یہی تھا. اب مجھے نبی میں لے لیا گیا ہے. اس پر فرش ہے لیکن جو لوگ جانتے ہیں اٹھا کے دیکھ لیتے ہیں یہاں کنواں بنا ہوا بھی یہاں وہی تھا. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اللہ کے
اعمال کو ترجیح دینے کی توفیق دے اپنے اعمال پر، نفس پر۔ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وانحر، قربانی کرو۔ اب آگے والا جملہ ہی اس میں مخصوص ہے بیان کرنے کا، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ آپ کا برا چاہنے والا، آپ کا دشمن کیا ابتر وہ دم بریدہ ہے، قاتل نسل اس کی قطع ہو جائے گی۔ یہ کتنی تسلی کی بات ہے کہ آپ کو اب تک کہہ رہا ہے۔ آپ کے صاحبزادے کا انتقال ہوا کہ کہا کہ اب ان کے پاس کوئی رہا نہیں، اب اس کے بعد یہ ختم، جب تک ہے پھر اس کے بعد ان کا دین بھی ختم، ان کی تمام جتنی چیزیں سب ختم ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، آپ باقی رہیں گے، اور ابھی باقی ہے، الحمدللہ دیکھ لیجیے سامنے باقی ہے، کوئی مٹا نہیں سکتا اس کو۔ اللہ تعالیٰ مٹانے کی کوشش ہے، نہیں مٹا نہیں سکتا، انشاءاللہ بڑھ گئی تھی بیٹھی۔ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، قیامت تک یہ سلسلہ رہے گا، بیت المقدس میں بھی رہے گا، حرمین شریف میں آج بھی چیز دوسری چیز رہے گی۔ بہرحال ان شانئک هو الابتر، آپ کا جو برا چاہنے والا ہے وہی ابتر ہے، وہی دم بریدہ، نسل بریدہ وہی ہے۔ والی نے کہا تھا، یہ گوسا کے اندر کہا تھا، اللہ تعالیٰ کی چیز بہت ناگوار ہوئی، انا اعطیناک الکوثر۔ آپ مطمئن رہیے، اس کے کہنے دیجیے یہ خبیث ہے، اخبث ہے، یہ کمینہ ہے، اس کو کہنے دیجیے آپ کی یہ شان ہے، ہم نے آپ کو کوثر دیا ہے۔ اس کے شکریہ میں آپ نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ سب سے بڑی قربانی میں نے کہا اپنے نفس کی قربانی ہے، فاما من آثر، نفس کی قربانی سب سے بڑی۔ شریعت کے خلاف کوئی بات ہو اس کے پادی میں پھٹکو۔ جب عقل اور شرع کا مقابلہ ہو تو شرع کو مقدم کرو، طبیعت کو چھوڑ دو، عقل کو چھوڑ دو۔ عقل لوزی ہے، خدا کے سامنے اس کی کوئی وقت نہیں ہے۔ آفتاب اندر جہاں وعدے کسے گوئے درخت، بہت عمدہ شعر ہے۔ آفتاب اندر جہاں وعدے کسے گوئے درخت، آفتاب دنیا میں ہو اور کوئی سہا کو ستارے کو ڈھونڈے تو یہی کہا جائے گا کہ بیوقوف آدمی ہے، دشمن اس کی کیا ضرورت ہے۔ مصطفیٰ اندر جہاں واگے کسے گوئے، مصطفیٰ اندر جہاں واگا کسے گوئے جگ، آفتاب اندر جہاں واگا کسے گوئے سہا۔ مصطفیٰ کے ہوتے ہوئے، صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے کوئی اپنے سے کوئی بات کرے تو ایسے ہی ہے جس کے آفتاب کے ہوتے ہوئے کوئی چراغ کو ڈھونڈے۔ بہت عمدہ سے مصطفیٰ اندر جہاں واگا کسے گوئے جگ، آفتاب اندر جہاں واگے کسے۔ آفتاب ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آفتاب ہے، کوئی ان کے روشنی میں کوئی پڑھ نہیں مار سکتا، وہاں جا نہیں سکتا۔ اس آفتاب پر دھیان رکھ سکتا ہے لیکن اس آفتاب پر دھیان نہیں رکھ سکتا، وہ زندہ ہی رہے گا، بڑھتا ہی رہے گا۔ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک، ہم نے آپ کے سینے کو علم سے اور علم سے کھول دیا ہے۔ کوئی مٹا سکتا ہے؟ نہیں مٹا سکتا۔ دوستو بزرگوں، ہم کو اپنے کو دیکھنا ہے کہ ہم کیسے قدر کر رہے ہیں۔ سب سے اہم چیز نماز ہے۔ آپ چلیے سڑکوں پر کیا نماز کا حال ہے۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ اگر کوئی شخص برا ان کو کہتا ہے، اس کی برائی اس کے ساتھ ہے۔ مہارا الم نشرح لک صدرک انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ جو آپ کا برا چاہنے والا ہے، آپ کا دشمن ہے، آپ کا مخالف ہے، وہی نسل بریدہ ہے۔ جہاں تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل روحانی آپ کے سامنے ہے، اور ایسے کتنے ہیں؟ حضرت میں کروڑوں آدمی اس وقت سربت سجود ہوں گے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیج رہے ہوں گے۔ اور وہ خبیث جس نے کہا تھا اس کا کوئی درجہ ہے، پتہ بھی نہیں کہاں گیا وہ۔ اور وہ تو یہ ثابت نہیں کہ اس کی اولاد تھی، اگر تھی تو کہاں گئی کچھ پتہ نہیں ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی الحمدللہ جسمانی نسل بھی چل رہی ہے اور روحانی نسل سے کیسے کیسے اولیاء پیدا ہوئے ہیں۔
قطب الاقطاب پیدا ہوئے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. ایسے اذا سخر اللہ علیہ سعید تو کلہم شہداء، جب کسی سعید کے لیے اللہ ان کے ساتھ کے لیے تجویز کرتا ہے سب سعید ہی ہوتے ہیں، سب سعید ہیں. اذا سخر اللہ علیہ سعید تو کلہم شہداء، سب شہداء ہیں. اس بنا پر اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو صحیح معنوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی توفیق رحمت فرمائے. جتنی خوبیاں ہیں، جتنے سب آپ کے وساطہ سے ملتے ہیں. ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اگر تم اللہ کے یہاں محبوبیت چاہتے ہو تو آپ کہیے کہ میری اتباع کرو. بغیر میری اتباع کے تم کسی درجے کو نہیں پہنچ سکتے. مخلوق کے اندر اور خدا کے اندر واسطہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے رکھا ہے. یہ راستہ ختم کریے، کوئی کہیں تک پہنچ نہیں سکتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو واسطہ اور برزخ اور پل بنایا ہے. جس اس بنا پر ہم کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقار کو، ان کی اہمیت کو، ان کی شان کو برقرار رکھنے کے لیے ان کی اتباع کریں. جتنا اتباع ہوگا اسی اللہ کی رحمت مبذول ہوگی. اس بنا پر میرے دوستوں ان نشانی کو اب تک دیکھو اللہ تعالیٰ ہے ایسے آدمی کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مذمت کرے گا دنیا میں بھی دکھا دے گا اس کو. اس بنا پہ اس کہنے میں ہم کو کوئی بات نہیں. ہمارے نبی ہیں، ہم کو ان کی عظمت کو برقرار نہیں بلکہ بڑھانا ہے. اپنے اعمال سے بڑھانا ہے، اپنے اخلاق سے بڑھانا ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیا ہے متدین ہیں. ان کے اخلاق سے وہ پہچانے جائیں، ان کے معاملات سے وہ پہچانے جائیں کہ بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو صادق تھے، امین تھے، امانت دار تھے. ان کے ہر فرد کو صادق بھی ہونا چاہیے، امین بھی ہونا چاہیے، با اخلاق بھی ہونا چاہیے. کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق ہی کی تجویز، اس کی تعلیم، اس کی تربیت کے وہ اس طرح تم مکارم الاخلاق. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے. کسی وجہ سے میں نے بیان کیا، میں جن میں داعیہ جذبہ میں دوسرا مضمون وفات میں اس کے بارے میں بیان کرنے والا تھا. میں نے کہا کہ وہ تو بہت سے لوگ بیان کر ہی رہے ہوں گے. دور کی جو غرض ہے کیوں مبوس کیا، انا آتینا کل کوثر، ہم نے آپ کو کوثر دے کے بھیجا ہے، خیر کثیر دے کے بھیجا ہے، حوض کوثر دے کے بھیجا ہے، نہر کوثر دے کے بھیجا ہے، قرآن دے کے بھیجا. یہ کم ہے؟ اس وجہ سے ہم کو اور آپ کو اس کی قدر کرنی چاہیے. اتنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معارف ہیں، علوم ہیں، اللہ علیہ وہ مقامات ہیں جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ان علوم سے آگاہ فرمائے، ان کے درجات سے ہم کو آگاہ فرمائے، اور ہمارے دل میں داعیہ و جذبہ ہو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابقت ان کے اخلاق کے اعتبار سے، معاملات کے اعتبار سے ہم سب کو اس میں کامل بنائے. انشاءاللہ یہی ہمارا جواب ہے اور یہی ہماری لیے شناخت ہونی چاہیے کہ ہم امت نبویہ کے ہیں. ہمارے اخلاق بھی درست، ہمارے معاملات بھی درست، ہماری ہر شان میں درستگی پیدا ہونی چاہیے. اللہ ہم سب کو توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.